لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا وزير له ولا ند له ولا زد له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي عثمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا ہر قسم کی تمام تعریفیں تمام بڑائیاں بزرگیاں خدا وحدہ ولا شریک لہ کے لیے ہے جس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں وہ اکیلا پروردگار ہے اس کا کوئی ساتھی اور ہمسر نہیں وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے ہر پل ہر لمحہ کروڑ انگنت تعداد کروڑ سلام محسن انسانیت فخر موجودات خلاصہ کائنات خاتم النبیین رحمت للعالمین تاجدار فتحہ محمد عربی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم معزز سامعین اکرام فرزندان اسلام بہت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں غالباً یہ اسلامی کیلنڈر کا آخری جمعہ ہے آج 23 ذی الحجہ کی تاریخ ہے سال ختم ہو رہا ہے اور
نئے سال کی آمد ہے۔ ہم مسلمانوں کو اسلامی تاریخ انگریزی تاریخ سے زیادہ یاد رہنی چاہیے، کیونکہ ہمارے تمام تر خوشیاں اور احکامات یہ سارے کے سارے اسلامی تاریخ سے وابستہ ہیں۔ ہماری عید الفطر، ہماری عید الاضحیٰ اور اسی طریقے سے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، ربیع الاول کا مہینہ 12 ربیع الاول، یہ ساری چیزیں اسلامی کیلنڈر سے وابستہ ہیں۔ اس لیے ہم کو اسلامی تاریخ یاد رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ جمعہ آپ کو اس جمعہ کے واسطے سے تاریخ بھی بتا دی جاتی ہے، عام طور پر مہینہ بھی بتا دیا جاتا ہے، ورنہ تو بعض مسلمان ایسے ہی جن کو صحیح سے اسلامی مہینوں کے نام بھی معلوم ہیں۔ اسلام کی تاریخ نزول کے بعد اسلام کی مہینوں کے نام معلوم نہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جو 12 مہینوں کا تذکرہ فرمایا ہے وہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے۔ الغرض میں گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کے دوران ایک وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت اور آپ کی شہادت پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، تو اسی وعدے کو نبھاتے ہوئے میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں سیدنا امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے گوشگزار کروں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک ایسی منفرد شخصیت ہے کہ روح زمین پر جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی انفرادی شخصیت ہے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بعد دیگر 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں اللہ کے نبی نے عطا فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کسی بیٹی کا رشتہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتا۔ حاصل یہ ہوا کہ اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں اپنی 2 بیٹیوں کو ایک بعد دیگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عقد میں، ان کے نکاح میں عطا فرمایا، اور سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے جتنے لوگ ہیں ان میں سے کسی کو یہ شرف حاصل نہیں کہ جس کے عقد میں ایک بعد دیگر نبی کی 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں آئی ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ اعلان کرے کہ کون ہے وہ شخص جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں، تو یہ تو ہے کہ نبی کی بیٹی ایک نبی کے نکاح میں ضرور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بیوی ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہے، لیکن 2 بیٹیاں ایک بعد دیگر حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، جب ان ایک کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی کو بھی ان کے نکاح میں لیا۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ ان کے اخلاق اعلیٰ درجے کے ہوں، ورنہ میرے دوستو جس داماد کو ایک گھر سے کر کے آتے ہیں اور پھر دوبارہ ایسا ہوتا ہے کہ اس خاندان میں اگر کوئی رشتہ دار نکاح کرنا چاہے تو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ اس خاندان میں مت کرو، ان کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے، دوسری جگہ میں کرو، یہ مشورہ دیا جاتا ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے ایک بیٹی سے نکاح کروایا اور ان کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی سے نکاح کروایا، اور پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک بعد دیگر میں عثمان کو دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا کیریکٹر اور ان کے اخلاق اور ان کے اندر حیا اور
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تیسرے خلیفہ ہیں، اور تمام خلفاء میں سب سے زیادہ خلافت کا زمانہ حضرت عثمان غنی کا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا زمانہ 2.5 سال، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا زمانہ 10 سال، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا زمانہ 12 سال، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا زمانہ تقریباً 6 سال، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا زمانہ صرف 6 میں ہے۔ تو اس میں سب سے زیادہ خلافت کا جو زمانہ ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے۔ اور جب اللہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اسلامی حکومت کا پرچم 44 لاکھ مربع زمین پر حضرت اسلامی پرچم لہرا رہا تھا، 44 لاکھ مربع زمین پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، اور بہت سارے بڑے بڑے دور دور کے علاقے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں فتح ہوئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت اسلام 9 لاکھ سے 11 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا ہوا تھا۔ 9 لاکھ سے زیادہ 11 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا ہوا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع زمین پر اسلام کا پرچم اور اسلام کی حکومت پھیلی ہوئی تھی، اور 22 کا ڈبل 44، 22 کا ڈبل کتنا ہوتا ہے؟ 44 لاکھ مربع زمین پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں اسلام کا پرچم اور اسلامی حکومت اور اسلام کا ڈنکا بج رہا تھا۔ اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا تو 64,22,000 مربع زمین پر اسلامی حکومت کا پرچم، گویا کہ آدھی دنیا پر حکومت کا پرچم لہرا رہا تھا۔ پوری دنیا 1,20,00,000 مربع زمین پر پھیلی ہوئی، پوری دنیا 1,20,00,000 مربع میل زمین پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 64,62,000 مربع زمین پر اسلامی حکومت پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اسی لیے ہمارے اس ملک کا مہاتما گاندھی، جو اس ملک کا کیا ہے، اس ملک کا فادر آف انڈیا کا لقب جن کو دیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے پارلیمان کے حلقے کے اندر اپنے دوستوں کے اندر کہہ رہے تھے کہ میں کسی اور کی مثال نہیں دے سکتا، سادگی کے اندر اور امانتداری کے اندر، عدل انصاف کے اندر میں کسی اور کی مثال نہیں دے سکتا۔ اگر میں آپ کو سادگی اور امانتداری اور انصاف کی مثال اگر دوں تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا حکمران اور حضرت خلفاء جیسے حکمران اگر مسلمانوں کو مل جاتے، پھر اس دھرتی پر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی زبردست شخصیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا۔ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے، 6 سال مکمل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی پوری عافیت کے ساتھ، پورے آب و تاب کے ساتھ، پوری خوبیوں کے ساتھ ملک سے ملک فتح ہو رہے تھے۔ بہت سارے فتوحات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حاصل ہو رہے تھے، لیکن جب بھی مسلمانوں کو نقصان اگر پہنچا ہے، جب بھی مسلمانوں کو خلقاً اگر کسی نے لگایا ہے، جب بھی مسلمانوں کی کشتی کو کسی نے ڈبایا ہے، تو یاد رکھو وہ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا، وَلَن تَرْضَ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ۔ اے مسلمانوں، تم چاہے ان کو خوش کرنے کے لیے تم ان کا لباس پہن لو، تم ان کا چہرہ رکھ لو، تم ان کے شانہ بشانہ چلو، ان کے ہر طریقے کو تم اپنا لو، یہود و نصارہ کے ہر طریقے کو تم اپنا لو، تو ہرگز تم سے کبھی راضی نہیں ہوتے جب تک کہ تم بھی اپنے دین اسلام
یہ یہودیوں کا تھوکا ہوا تھوک چاٹنے پر مجبور ہے۔ وہ لوگ جب ہم کو دیکھتے ہیں، ہمارے پاس سنت کا طریقہ ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس شریعت ہے، ان تمام طریقوں کو چھوڑ کر ہم یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلتے ہیں، جبکہ وہ لوگ ان طریقوں کو اپنا کر تھوک چکے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، وہ ہماری مسلمانی پر ہنسنے لگتے ہیں، وہ ہمارے طور و طریقے پر ہنسنے لگتے ہیں۔ ایک ایسے مسلمان ہیں، حالانکہ یہود و نصارہ نے، یہودیوں نے کہا اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہو جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو اسماعیل کا پیدا فرمایا۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان لوگوں کا وہم و گمان تھا کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل کے اندر آئیں گے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسرائیل میں پیدا ہو جاتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اطاعت کر کے دکھاتے کہ آپ کی اطاعت میں ذرا برابر ہم کہیں کوئی جھول اور کوئی کیا ہے کسر باقی نہیں رکھتے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں پیدا ہو گئے تو ان لوگوں کا حسد اور ان لوگوں کے اندر کا جلن اور ان لوگوں کے اندر کی عداوت جاگ اٹھی۔ اس لیے ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اور آپ کے لائے ہوئے مذہب اسلام کی مخالفت کرنا شروع۔ تو میرے دوستوں، میں یہ کہہ رہا تھا، جب بھی اسلام کو، جب بھی مسلمانوں کو دھوکا ہوا ہے، جب بھی مسلمانوں کی کشتی ڈوبی ہے، تو میرے دوستوں اس کے اندر کارکردگی یہود و نصارہ کی، زیادہ تر یہود کی ہے۔ آج بھی میرے دوستوں ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا دشمن جو ہے وہ یہود ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہمارے نہتے معصوم بچوں کو کے اوپر اسے رحم نہیں آتا ہے، ہمارے بچوں کے معصوم بچے پیدا ہونے والے بچوں کے خون سے ہولی کھیلتا ہے، تو پھر میرے دوستو اس کے جگر میں اسلام کی کس قدر دشمنی ہوگی آپ ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر یہ اندازہ آپ کے دل میں آ جائے گا تو کبھی آپ یہود و نصارہ کے طریقے پہ نہیں چلیں گے، کبھی آپ پلٹ کر یہود و نصارہ کی صورت نہیں دیکھیں گے۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اولیاء اللہ، ہمارے لوگ کس قدر کیا ہے یہود و نصارہ سے دشمنی کرتے تھے، کس قدر ان لوگوں کو حضرت شاہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کانگڑا کے اندر رہتے تھے۔ چنانچہ میں یہ واقعہ پہلے بھی سنایا ہے، ان کو انگریز کی عدالت میں حاضر ہونا تھا، اور ایک چیز کی انہوں نے انگریز اور مسلمانوں اور ہندوؤں میں کچھ معاملہ ہو گیا، اور ہندوؤں نے بھی مسلمانوں نے بھی اس بات پر اتفاق کر لیا اگر بڑا جامعہ مسجد کے امام صاحب آ کر ہم سے جو کہہ دیں، عدالت کے اندر آ کر جس کے حق میں وہ بات کہہ دیں، ہم ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب جا کر ان کو انگریز کی عدالت میں حاضر ہونے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اللہ سے قسم کھائی ہے کبھی زندگی میں انگریز کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، اس لیے میں عدالت میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ اس قدر میرے دوستوں یہ انگریزوں سے، ان یہود و نصارہ سے ہمارے بزرگان دین کو کیا ہے دشمنی تھی، اس لیے کہ وہ اسلام کے دشمن، اسلام کے خاطر، دین کے خاطر، مذہب اسلام کے خاطر، اس لیے کہ ان لوگوں نے قسم کھایا ہے جب تک مذہب اسلام کو ختم نہیں کریں گے وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو پھر ہم، ہماری غیرت، ہمارا ایمان، ہماری جرأت، ہماری شجاعت اور ہمارا ایمانی حمیت میرے دوست کیسے کر گوارا دے گی کہ ان ظالموں کے نقش قدم پر چلے، بلکہ ان کے چہروں کو دیکھیں۔ چنانچہ انگریز نے یہ بات کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میری عدالت میں حاضر ہو، اور آپ جج کی طرف نہیں بلکہ دروازے کی طرف رخ کر کے آپ گواہی دے کر جاؤ۔ چنانچہ میرے دوستوں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خاندان کے آدمی تھے۔ یہودیوں میں ایک آدمی تھا، جبلہ اس کا نام تھا، اس نے مسلمانوں کا حلیہ، مسلمانوں کی بھیس بدلا اور اپنے آپ کو عبداللہ ابن سبا کا نام رکھ لیا۔ عبداللہ ابن سبا کا نام رکھ لیا، یہودی تھا، اور اس نے مسلمانوں کی بھیس میں آ کر مسلمانوں کے درمیان میں تفرقہ ڈالنے کی، اور یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے دستبردار کرنے کی، اور یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی سازشیں رچا۔ چنانچہ وہ عبداللہ ابن سبا جو کیا ہے مسلمانوں کا حلیہ ڈال کر، بزرگی کا حلیہ ڈال کر
طریقے کی تعلیمات دیتا تھا، لیکن دل کے اندر شیطان چھپا ہوا تھا، دل کے اندر عداوت تھی، دل کے اندر کیا ہے حضرات خلفائے راشدین سے بغض تھا، اسلام سے دشمنی تھی۔ چنانچہ اس نے جو کہ مسلمانوں کا چوغا پہن کر عبداللہ ابن سبا مسلمانوں کے درمیان میں آیا، اور آنے کے بعد اس کو روم جو کیا ہے یہودیوں کا اس وقت بہت بڑا کیپٹل تھا، وہاں سے اس کی مالی معاونت مل رہی تھی، مالی اسے تعاون مل رہا تھا۔ جب تک کیا ہے یہ دو یہود و نصارہ مل کر ابھی دیکھو اسرائیل جو ہم پر ہمارے مسلمانوں کو، ہمارے فلسطینیوں کو اور ابھی ایران کے اوپر جو حملہ کر رہا ہے، اسرائیل کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ وہ اکیلا فلسطین کے ساتھ ہو یا ایران کے ساتھ وہ مقابلہ کر سکے، جب تک کہ امریکہ اسے ساتھ نہ دے رہا، جب تک کہ امریکہ اسے ہتھیارات سپلائی نہ کر رہا، جبکہ یہ اسرائیل یہودی ہے اور وہ امریکہ عیسائی ہے۔ یہود و نصارہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، وہ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ایک ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے وہ آپس میں قسم کھا چکے ہیں۔ چنانچہ میرے دوستوں یہ عبداللہ ابن سبا مسلمانوں کے اندر آ کر تفرقہ ڈالنے لگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسد تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے جلن تھا، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس طرح فضائل و مناقب احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کسی یار کو بلاؤ، میرے کسی دوست کو میرے پاس بلاؤ۔ چنانچہ اپنی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم کا نام لیا، کیا حضرت ابوبکر کو بلا دے؟ اللہ کے نبی نے کہا لا نہیں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا عمر کو بلائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نہیں۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا حضرت عثمان کو بلائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم عثمان کو بلائیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرض الوفات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرگوشی فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یقبضک قمیصا فلا تقلع لهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تم کو خلافت کی قمیص پہنائے گا، جب تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ خلافت عطا فرمائے گا، خلافت کی قمیص پہنائے گا، دشمنوں نے آپ کی اس قمیص کو نکالنا چاہیں گے لیکن تم نہیں نکالنا، اسی قمیص کے ساتھ تم رہنا اور اسی خلافت کے اوپر تم کیا اپنی جان دے دینا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس راز کو اپنے دل کے اندر چھپائے رہتے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن سبا بہت ساری کوششیں کرتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی اندر خامیاں نکالنے لگتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب حج پر تشریف لے جاتے ہیں، خامیوں میں سے چند خامیاں جو اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی گنائے، حالانکہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ درجے کی خوبیاں تھی، لیکن اس کمینے کو، اس کمبخت کو وہ خامیاں نظر آ رہی تھی، کیونکہ اس کے پاس علم تو تھا نہیں، حسد کی آگ اس کے دل میں چل رہی تھی۔ جب کسی سے حسد ہو جاتا ہے تو اس کی اچھائیاں کے آدمی کو خراب دکھتے ہیں، اس کی سیدھی بھی اسے الٹی نظر آتی ہے، اور جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے اور کسی سے کیا ہے تعلق ہو جاتا ہے تو اس کی الٹی بھی اسے سیدھی نظر آتی ہے۔ آج کل لوگوں میں بھی یہی چیزیں ہیں۔ تو چنانچہ میرے دوستوں عبداللہ ابن سبا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حج پر پہنچے تو وہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 4 رکعت نماز پڑھی، تو اس نے لوگوں میں معاملہ مچا دیا، دیکھو حضرت عثمان غنی 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پر گئے تھے تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 15 دن سے کم رکنا تھا۔ مسافر کا ایک مسئلہ ہے، جب آدمی 80 پر 2 کلومیٹر یا 80 پر 3 کلومیٹر مسافت طے کر کے چلے جاتا ہے، 40 پر 8 میل جو آج کے حساب سے 80 یا 82 کلومیٹر ہوتے، اتنا دور چلے
جلد بازی میں رہتا ہے، بہت سارے کام و کاج میں رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دیا کہ چلو اب سفر کے اندر تم 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھو، لیکن نماز پڑھنا ضروری ہے۔ سفر کی وجہ سے تمہاری نماز چھوٹ نہیں سکتی۔ شریعت اسلام میں نماز کا کتنا بڑا مقام رکھا ہے، شریعت اسلام کے اندر نماز کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ اگرچہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر دیا، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ بیمار کے اوپر نماز معاف نہیں ہے، اگر کھڑے ہو کر پڑھ نہیں سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر بھی پڑھ نہیں سکتا تو اشارے سے نماز پڑھے، بہرحال نماز پڑھے، نماز معاف نہیں ہے۔ میرے دوستو، شریعت مطہرہ کے اندر صرف عورتوں کو وہ مہینے کے اندر جب ان کو ماہواری آتی ہے اس وقت ان کو نماز کیا ہے، معاف ہے۔ اس کے علاوہ مردوں کو کسی بھی درجے میں کہیں بھی چلے جائیں، کیسے بھی ہو جائے، آپ کو نماز معاف نہیں ہے۔ پھر آپ نماز اگر چھوڑ رہے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے، غور کیجئے کہ ہم کس کٹہری میں جا کر کھڑنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے نماز کبھی معاف نہیں ہے۔ اگر آپ سفر میں ہیں تو سفر میں بھی آپ کے لیے نماز ضروری ہے، آپ بیمار ہیں تو آپ کے لیے بیماری میں بھی نماز ضروری ہے۔ ہاں البتہ شریعت آسان ہے، آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھو، آپ 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے سفر میں ہیں تو 2 رکعت کر دی گئی شریعت کی طرف سے، آپ کو چھوٹ مل گئی۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض جتایا کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، لوگوں میں بابیلا مچایا۔ اور پھر اسی طریقے سے حضرت حکم ابن عاص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے طائف کی طرف جنا وطن کر دیے تھے اپنے زمانے میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی جنا وطنی ختم کر کے ان کو مدینہ بلا لیا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی کو جنا وطن کیا ہے اس کو حضرت عثمان اپنے پاس بلا لیے۔ لوگوں کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرنے لگا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسی ویسی باتیں کرنے لگا۔ اور اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کو، چاہے وہ عرب کے ہوں عجم کے ہوں، سارے مسلمانوں کو قرآن مجید کو ایک لغت پر اکٹھا فرمایا، لغت قریش پر، جبکہ قرآن مجید 7 لغتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، اب میں ان تمام کا جواب دوں گا کہ حضرت عثمان غنی نے اس کا کیا جواب دیا۔ اسی طریقے اب لوگوں میں کہنے لگا، دیکھو اللہ نے تو قرآن 7 لغات کے اندر، 7 لینگویج کے طریقوں کے اندر اتارا ہے، 7 لہجوں کے اندر اتارا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ لغت قریش کے اوپر ایک لغت پر سارے آدمیوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ، یہ کیا ہے، ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مصر کے بادشاہ کی شہزادی سے نکاح کروایا، اور ان کو حضرت عبداللہ بن ابی سر ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور ان کو 25,000 دینار حضرت ان کی وہ کیا ہے اس مال غنیمت میں سے ان کو دیا۔ اس کے اوپر اس نے اعتراض کیا۔ اسی طریقے سے بہت سارے اعتراضات کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک محاذ تیار کیا، لوگوں کو تیار کیا۔ ایسے تقریباً 10 اعتراضات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر اس نے کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب مدینہ واپس تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر کھلی کچہری کے عنوان سے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو، اس کو عبداللہ ابن سبا جو منافق تھا، یہودی تھا، اس کو اور اس نے اپنے ساتھ جو لوگوں کو اپنا لیا تھا، کیونکہ اس کے پاس بادشاہ روم کی طرف سے پیسہ آتا تھا، لوگوں کو بڑی بڑی رقم دے کر پیسہ چمکا کر ان لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا لیا تھا، اور وہ اپنی ٹولی میں ان کو اکٹھا کر لیا تھا۔ ان تمام کو جواب دینے کے لیے حضرات صحابہ کرام کی موجودگی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی میں کھلی کچہری کے عنوان سے عدالت قائم فرمایا، اور وہاں اس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اب بتا تیرے اعتراضات
شریعت کو میں تجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، میں نے مکے میں شادی کی ہے، لہٰذا وہ میرا سسرال ہوا، وہاں پر میرے لیے 4 رکعت نماز ہے، وہاں میرا گھر ہے جس کی وجہ سے میں نے 4 رکعت نماز پڑھا۔ دوسرا اعتراض کہ اس نے کیا تھا کہ حکم ابن عاص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ جلا وطن کیا تھا۔ حضرت حکم ابن عاص صحابی ہیں، ان سے ایک راز کافروں کے درمیان میں کھل گیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 5 سال کے لیے مکہ مکرمہ سے طائف جلا وطن کر دیے تھے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کو طائف سے مکہ نہیں بلا رہے ہیں، مدینہ بلا رہے ہیں، اور وہ عرصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو جلا وطنی کا حکم دیا تھا وہ 5 سال کے لیے، اور حضرت عثمان جب ان کو واپس بلا رہے ہیں تو وہ 15 سال گزر چکے ہیں۔ 15 سال کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کو مکے سے طائف سے مکہ بھی نہیں بلا رہے ہیں بلکہ طائف سے مدینہ بلا رہے ہیں۔ اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کیا قصور ہے جبکہ وہ صحابی رسول ہیں حضرت حکم بن عاص رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طریقے سے اس کا جو اعتراض تھا کہ قرآن مجید 7 لغتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا، 7 لہجوں میں، آپ نے ایک لہجے پر پوری امت کو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کاتب وحی ہوں، اللہ کے نبی پر جب وحی نازل ہوتی تو میں خود وحی لکھا کرتا تھا، اور میں ناشر قرآن ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو صرف عربوں کے لیے نہیں بلکہ عرب و عجم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اس زمانے میں جو قرآن ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نہ اس کے نقطے ہوتے تھے نہ اس کے زبر زیر ہوتے تھے، اگر اس کے نقطے نہ ہو، اس کا زبر زیر نہ ہو تو عجب کیسے پڑھیں گے؟ اور عجب سے مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ جو عرب سے باہر رہنے والے ہیں۔ اس لیے میں نے اس کلام مجید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لغت قریش ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لغت سے بڑھ کر کوئی لغت نہیں ہے، آپ کی زبان سے بڑھ کر کوئی زبان نہیں ہے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر لغت قریش پر قرآن مجید کو اکٹھا کیا تاکہ ساری دنیا کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے، ساری دنیا کے لوگ اسے پڑھ سکے۔ میں تو ناشر قرآن ہوں، قرآن کو پھیلانے والا ہوں، اور تو یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے کہ قرآن کو تم نے محدود کر دیا؟ میں تو قرآن کو پوری دنیا میں عام کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے جو عبداللہ ابن ابی سر رضی اللہ تعالیٰ کو مصر کی شہزادی سے آپ نے نکاح کروایا، جبکہ روم کا بادشاہ اس کے مقابلے میں کہا تھا جس نے مصر کو فتح کرے گا اس کو میں اپنی شہزادی دوں گا اور میرے خزانے سے آدھا خزانہ میں اس کو دوں گا، تو حضرت عثمان نے اس کے خلاف میں اعلان فرمایا۔ وہ کیا اعلان کرے گا؟ اگر جو مسلمانوں میں سے مصر کو فتح کرے گا اس کی شہزادی میں تمہارے جو آزاد کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ ہے اس کے نکاح میں دوں گا۔ تو یہ سن کر حضرت عبداللہ بن ابی سر رضی اللہ عنہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کر روم کو فتح کیا، مصر کو فتح کیا اور اسے مسلمانوں کی حکومت میں داخل کیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی شہزادی سے ان کا نکاح کیا، اور پیسوں کا جب معاملہ آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پیسے تو آنی جانی ہیں، لہذا ان پیسوں کو آپ مال غنیمت میں جمع فرما دیں، تو پورے کا پورا مال غنیمت میں انہوں نے جمع فرما دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے جب اعتراض مکمل ہو گئے اور اس کو کوئی راستہ نہیں بچا تو اس نے پلہ جھاڑتے ہوئے جانے لگا، تو آخر میں اس نے ایک درخواست کی کہ ٹھیک ہے آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں، آپ مصر کا گورنر حضرت محمد بن ابی بکر کو بنا دیں۔ حضرت محمد بن ابی بکر جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے چھوٹے بیٹے ہیں، حضرت عثمان غنی نے کہا وہ تو بہت اچھی بات ہے، چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط لکھا مصر کے گورنر کے نام سے حضرت محمد بن ابی بکر کو خلیفہ بنانے کے بعد، اور اس نے اس کے بعد کیا سازشیں کی اور کس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، اور کس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی مظلومانہ شہادت ہوئی، انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ یہود و نصارہ جو مسلمانوں کے اصلی دشمن ہیں ان سے اللہ تعالیٰ امت کو پناہ نصیب فرمائے، اور خاص کر عرب حکمرانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہوش کے ناخن عطا فرمائے، ان کی دشمنی کو وہ سمجھ کر خطہ اسلام کو اور خاص کر جزیرۃ العرب کو ان کے
مکر اور فریب سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں، ان کی سازشوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا